ہم ایسی جگہ پر رہتے ہیں، ایسے ملک میں، ایسی زمین پر کہ جہاں پر شکار بھی ہے، ہم شکار بھی کرتے ہیں، تو کس طرح ہم شکار کریں، کون سا شکار ہمارے لیے حلال ہے اور کون سا حرام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ارسلت کلبک المکلب، کہ جب آپ اپنے سکھائے ہوئے کتے کو شکار پر بھیجو تو اس وقت بیچتے وقت آپ بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ سکھایا ہوا کتا ہو، سکھائے ہوئے کتے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ شکار کو خود نہیں کھاتا، وہ پکڑ کر اپنے مالک کے پاس لے کر آتا ہے، اور بھی اس کی کئی نشانیاں ہوتی ہیں۔ یعنی اگر سکھایا ہوا کتا ہے، آپ اس کو شکار پر بیچتے ہو تو بیچتے وقت آپ بسم اللہ پڑھ لو، تو اگرچہ شکار مر بھی جائے بغیر ذبح کے وہ آپ کے لیے کھانا جائز ہوگا۔ لیکن اگر سکھایا ہوا کتا نہیں ہے تو اگر اس کو آپ بھیجو گے، بے شک بسم اللہ پڑھ کر بھی بھیجو، تو اگر اس نے اس شکار کو مار دیا بالکل تو وہ آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر زندہ پکڑ کر لائے پھر اس کو ذبح کرو تو پھر آپ کے لیے کھانا جائز ہوگا۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ اگر آپ تیر وغیرہ پھینکتے ہو تو تیر پھینکتے وقت بھی آپ بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ اگر تیر اس شکار کو لگتا ہے اور تیر لگنے سے بے شک وہ مر بھی جائے تو پھر بھی وہ آپ کے لیے کھانا حلال ہے، اور اگر آپ کو زندہ ملتا ہے تو پھر اس کو ذبح کر لو۔ لیکن اس میں ایک صورت یہ ہے کہ جس طرح آج کل بندوق سے یا پستول کی گولی سے شکار کیا جاتا ہے، ایسے شکار کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ حدیث میں دو چیزیں، سکھایا ہوا کتا اور تیر، یا تیر کی طرح کوئی ایسی چیز ہو دھاری دار جو شکار کو یا جانور کو زخمی کرنے والی ہو۔ اب اگر کوئی پتھر پھینکے اور اس کو پھینکتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اس طرح وہ شکار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی پتھر پھینکتا ہے کسی پرندے پر، شکار پر، اور بسم اللہ پڑھ کے پھینکتا ہے اور پتھر لگنے سے وہ شکار ہلاک ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہی حکم بندوق کی گولی کا اور پستول کی گولی کا بھی ہے، یہ بھی اسی طرح ہے کہ جس طرح پتھر پھینکا جائے۔ تو ہاں شکار بے شک انسان کر سکتا ہے، لیکن اگر بندوق اور پستول کی گولی سے شکار کرے گا تو پھر اس کو ذبح کرنا ضروری ہے، بغیر ذبح کیے اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔